الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللہ رب العالمین جل وعلا احکم الحاکمین کے کلام ذی شان کلام مقدس کلام بابرکت کی 22ویں سورۃ الحج کی آخری 2 آیات کی سعادت حاصل کی گئی تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا، اے ایمان والوں، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خوب نیکیاں کرو. غرض و غایت محض یہ ہے تاکہ تم سرخ روح ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں
اس طرح جہاد کرو، اس طرح جد و جہد کرو، اس طرح محنت کرو جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ اس نے اقوام عالم کی امامت کے لیے تمہیں چن لیا ہے، اور دینی حوالے سے تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی. یہ دین ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت. وہ رب العالمین جس نے تمہارا نام اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی مسلمین رکھا ہے. غرض غایت یہ ہے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. لہذا صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. کیا ہی بہتر مولا ہے اور کیا ہی بہتر مددگار ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد اور محنت، اس سے مراد ہر وہ کوشش ہے کہ جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے کی جائے. اس سے مراد ہر وہ کاوش ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے، چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو. غرض یہ کہ ہر وہ شعبہ کہ جس کے اندر محنت کی جائے اور غرض و غایت اللہ کو راضی کرنا ہو، اسے جہاد کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا. اس جہاد کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے کہ جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا. آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ جاتے ہیں اور آپ نام بنام سرداران قریش کو پکارتے ہیں. مختصراً یہ کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جو نہیں آ پاتا وہ اپنی جانب سے کسی کو بھیج دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ یہ دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. جواب ملا ما جربنا علیک کذبا.
ہمیں آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ دعوت تھی جو آپ نے دی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو رسول بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی صحیح سند سے حدیث ہے، جاہدوا المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ اللہ کے بندوں، ہماری گفتگو مختلف موضوعات پر ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، جو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ صلاحیتیں کیا ہماری اللہ رب العالمین کے دین کے لیے لگتی ہیں؟ اگر نہیں لگتی تو یقیناً ہم جہاد نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ گفتار کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زبانوں سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم جہاد نہیں کر رہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بچہ جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، صحیح بخاری میں ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہودی گھرانے میں پلنے والا وہ بچہ، آپ اس کے سرہانے جا کر بیٹھتے ہیں، آپ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تم سلامت رہو گے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کا باپ اس کو سر کے اشارے سے یہ کہتا ہے اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ وہ بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر بھی دعوت دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی ہے، ایک ایسی محفل جہاں مشرکین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، آپ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھا کر گدھے پہ سواری کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی ایذا رسا باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جو جہاد کر رہے ہیں زبان سے جہاد. ایک جہاد ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہاتھ سے جہاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے کتب الی کسرا و کیسرا و الی النجاشی، آپ نے خطوط لکھے کسرا کو، قیصر کی جانب یہ بادشاہ تھے، اور نجاشی کی جانب، وہ الی کل جبار، اور ہر متکبر بادشاہ کی طرف، یدعوہم الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی. آپ ہاتھ سے بھی جب کام کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں یا دینی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. الحمدللہ رب العالمین، جماعت المسلمین جہاد کر رہی ہے، ہاتھ سے بھی جہاد کر رہی ہے اور زبان سے بھی جہاد کر رہی ہے. وہ تحریرات کہ جو بڑی محنت سے لکھی گئیں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ جہاد ہے اور یہ ہاتھ کا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ جب آپ سے ایک شخص نے اجازت طلب کری جہاد کے سلسلے میں، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان میں جہاد کرو. معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت بھی جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جہاد کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نر الجہاد افضل العمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو افضل ترین عمل سمجھتے ہیں. افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم. آپ نے فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا جہاد جو ہے، جہاد کن حج مبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا حج تمہارا جہاد ہے. یعنی اب عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کہ انہیں میدان میں لے کر آیا جائے جنگ کے میدان، تو تمہارا جو جہاد ہے وہ حج مبرور ہے. حج کرو، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، یہ تمہارا جہاد ہے. تو میں نے کہا جہاد یہ ہے ہر وہ کوشش کہ جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ ایک جز ہے جہاد کا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑے جانے والی ہر جنگ، اللہ کے راستے میں کیے جانے والا ہر قتال جہاد ہوتا ہے تو یقیناً صحیح ہوگا. لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، اس لیے کہ قتال جہاد کا ایک جز ہے.
قتال کیا ہے؟ قتال کسے کہتے ہیں؟ آیا کہ اللہ کے راستے میں لڑنا یہ آج کہیں ہو رہا ہے اور اس کی جہاد سے کیا مماثلت ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، قتال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جائے۔ ایک شخص آیا، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یقاتل لیذکر والرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیرا مکانہ وفی روایت یقاتل ریاء یقاتل شجاعتا یقاتل غضبا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص قتال کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو دکھا دے، لوگوں کو اپنی شجاعت کا لوہا منوا لے۔ ایک شخص اس لیے قتال کرتا ہے کہ تاکہ اسے مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص اس لیے قتال کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی حمیت اور اس کی عصبیت کے اندر لڑتا ہے۔ ایک شخص اس لیے قتال کرتا ہے کہ اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے قتال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی، آپ یہ بتا دیجئے کہ ان میں سے کون سا قتال اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہوگا، اللہ کی شریعت نافذ ہوگی، تو یہ قتال اللہ کے راستے میں۔ قوم کی عصبیت کے اندر کی جانے والی جنگیں کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اپنی مملکت کو توسیع دینے والی جنگیں، اپنی زمین کو بڑھانے والی جنگیں کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ حق خود ارادیت کے لیے جنگ کرنا کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے لڑنا کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جماعت المسلمین شروع سے یہ بات بے بانگے دوہل بیان کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی اسلام کا نام لے کر یا اس پر اسلام کا ٹائٹل لگا کر کیا گیا، یہ کچھ بھی اسلام نہیں تھا۔ وہ جنگیں جو لڑی گئیں اور جو لڑی جا رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ہیں یا اپنی قومی عصبیت کے لیے ہیں یا اور اس کے کچھ اور مقاصد ہیں، اپنے دشمنوں کو کمزور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دین کی سربلندی نہ اس سے پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ جو مملکتیں ابھی موجود ہیں ان کو مسلمانوں کی ریاستیں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کرۂ ارضی پر کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے۔ اگر قتال فی سبیل اللہ ہوگا
تو وہ اسلامی ریاست اس کا اعلان کرے گی اور اس کا امیر مسلمین کا امیر ہوگا، وہ کسی قوم کا سربراہ نہیں ہوگا، وہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے تو اس کا طریقہ بھی فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو اس کا طریقہ بھی فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں تو اس کے لیے پورا ایک نظام دیا ہے، اس کی شریعت کے اندر پوری ایک وضاحت موجود ہے، اس کا طریقہ کار بھی لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسے فرض کیا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی لازمی ہے، اس کا طریقہ کار بھی فرض ہے۔ اگر قتال فرض کیا گیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا اس کا طریقہ فرض نہیں ہے؟ اس کا طریقہ بھی فرض ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمین کو بتایا ہے کہ اگر قتال فی سبیل اللہ ہوگا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ وہ دفاعی بھی ہو سکتا ہے، وہ جارحانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو بھی تم میں قریب کفار ہیں ان سے قتال کرو۔ سوال یہ ہے کہ اس قتال کا اعلان کون کرے گا؟ آپ دیکھیں اب تک زیادتی ہوتی رہی، لوگوں کو اسلام کے نام پر جھونکا جاتا رہا اور جھونکا جا رہا ہے۔ جو بھی لوگ اس مذموم کام میں شامل ہیں وہ صرف اور صرف زمین میں فساد کر رہے ہیں، کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں کر رہے۔ یہ دہشت گردی ہے۔ جماعت المسلمین اس کی پہلے بھی مذمت کرتی تھی، جب ایک جرنیل کے دور میں اس زمین پر یہ شروع ہوا تھا اور دوسرے جرنیل کے دور میں جب یہ حرام ہوا تب بھی اس کی مخالفت کرتی تھی۔ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے تھریٹ ملی، ہمیں اٹھایا بھی گیا، ہم سے پوچھا بھی گیا، ہم نے واضح طور پر کہا کہ آپ کی ریاست، آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ جماعت المسلمین اس کو پہلے بھی غلط کہتی تھی اور ابھی بھی غلط کہتی ہے۔ ہر وہ قتال کہ جو اللہ کے راستے میں ہوگا، مسلمین کا امیر اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اب قتال کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس عزم کے ساتھ وہ کام کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت اترے گی، جیسا کہ بدر میں اتری تھی، جیسا کہ احد میں اتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریہ، اللہ کے نبی جب کسی لشکر پر یا کسی اور غزوے کے سلسلے میں امیر مقرر کرتے، اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ عز وجل ومن معه من المسلمین خیرا، آپ خصوصاً اس امیر کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتے، اور اس کے ساتھ جو مسلمین ہیں ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی تعلیم دیتے، اس کی وصیت کرتے۔
معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سپہ سالار مقرر کرے گا تو اسلامی امیر. معلوم یہ ہوا کہ وہ جنگی اخلاقیات جو آج جنیوا کنونشن کے نام سے موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف آج سے 1400 سال پہلے کرایا کہ وہ جنگی اخلاقیات کیا ہیں. آپ نے فرمایا، جو راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ تقاتلوا من کفر باللہ اغزو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے اللہ کی شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان سے اللہ کے نام کے ساتھ لڑو اور دیکھو زیادتی نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، دیکھو بد عہدی نہ کرنا، دشمنوں سے بھی بد عہدی نہ کرنا. دیکھو کسی کو مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ناک کان نہ کاٹنا. اور سب سے پہلے ادعوہم الی ثلاث خصال، ان کو 3 چیزوں کی طرف بلانا. فایتہن ان اجابوا ذلک، اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی بات کو وہ مان لے، فاقبل منہم فکف عنہم، ان سے اسے قبول کر لینا اور ہاتھ روک لینا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام خون کی ہولی کھیلنے کے لیے نہیں آیا، زمین پر امن بپا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْتِلُوا وَلِيدًا، اور دیکھو کسی بچے کو قتل نہ کرنا. اور ایک روایت میں ہے وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے مزدوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے اس کے علاوہ اور ایسے لوگوں سے کہ جن سے جنگ نہیں کی جاتی قتل کرنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے ہاتھ روک لینا، جنگ بند کر لینا، اور اگر وہ کر لیں تو ان کو کہنا کہ وہ اپنی جگہ سے مہاجرین کے پاس منتقل ہو جائیں. اگر وہ اس بات سے انکار کریں تو انہیں بتا دینا کہ ان کے لیے مال غنیمت اور مال فے میں سے کچھ نہیں ہوگا. یجری علیہم حکم اللہ کما یجری علی المسلمین، ان پر اسی طرح اللہ کا حکم نافذ ہوگا جس طرح سے مسلمین کے اوپر نافذ ہوتا ہے. الا ان یجاہدوا مع المسلمین، سوائے اس صورت کے کہ وہ مسلمین کے ساتھ جہاد کریں. اگر وہ مسلمین کے ساتھ جہاد کریں گے تو انہیں مال فے اور مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں یہ کہنا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا، لہذا وہ جزیہ دیں اور ماتحت بن کر اسلامی ریاست کے اندر رہیں. اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں فاقبل منہم فکف عنہم، ان سے ہاتھ روک لینا اور ان سے اس بات کو قبول کر لینا. پھر اگر وہ انکار کر دیں تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا اور ان سے جنگ کرنا. تو اللہ کے بندوں، اللہ کے راستے میں قتال کرنا یہ ہے
کہ آپ اپنی اجتماعیت کو مستحکم کریں. پوری دنیا کے اندر جماعت المسلمین لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ وہ اپنے رنگ و نسل کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جغرافیائی زمینوں کی وجہ سے جس فخر میں مبتلا ہیں وہ اس فخر اور گھمنڈ سے باز آ جائیں. ایک شخص اپنے وطن کا ترانہ جو ہے وہ بلند کرتا ہے اور دوسرا اپنے وطن کا نغمہ گاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. جماعت المسلمین انہیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ وہ مذہبی لحاظ سے جو تقسیم ہے وہ اس کو ختم کریں. یہ فرقہ واریت جو اس زمین پر موجود ہے اس کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے. ہم انہیں اس طرف بلاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں درس دیا کہ وہ اس نام کو اپنا لیں جو اللہ رب العالمین نے ان کا رکھا ہے. اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم کو اپنا لیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ مملکتوں کی حدود ختم ہو جائے گی، یہ فرقہ وارانہ امتیازی نام جب ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کا بول بالا ہوگا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چلیں گے، اللہ کی شریعت کا بول بالا ہوگا. لوگ اگر جد و جہد کریں گے تو خالصتاً اسلام کے لیے کریں گے، اس اسلام کے لیے کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام نازل ہوا، جو دین نازل ہوا، وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. یہ تمام جو ریاستیں ہیں اگر یہ مدغم ہو جائیں ایک ریاست میں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ان کے سربراہ کا نام خلیفہ ہوگا اور حکومت کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہوگا، آج کے بعد سے وہ تمام آئین اور دستور قلم کیے جائیں گے جو اسلام کے منافی ہیں. آج کے بعد سے سود کی لین دین ختم کی جائے گی اور زر اصل جو ہے وہ صرف اسے دیا جائے گا. اور آج کے بعد سے ان فرقہ وارانہ ناموں اور قومی تعصب کو ختم کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جب جد و جہد شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس زمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ جماعت المسلمین اسی چیز کی طرف بلا رہی ہے لوگوں کو. تو اللہ کے بندوں اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ جہاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اور اس کی ایک شک کو قتال کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ.